سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ہیں یا ریڈیکلائزیشن ہے یا ایک وائلنس بھی ہے جو ایسوسیٹڈ ہے ہمارے اس ورلڈ ویو کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا تعلق ورلڈ ویو کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہو, آپ کا دنیا کے بارے میں کیا خیالات ہیں اور دنیا کے اب کیا ہے ہمارے, اور اب جب آپ کے خیالات اس قسم کے ہوں گے تو دنیا کے خیالات دنیا کے بھی یہی اس سے ملتے ہر جلتے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ جو آپ کے سامنے ہے, آپ کو ایک آئی ایم ایف کی جو قسط ہے وہ ملنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس کے پیچھے بھی یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ کے ہاں انسٹیبلٹی ہے, آپ کا یہ جو نیگیٹو پرسیپشن ہے وہ بھی مانے ہو رہا ہے. اور وہ جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ صرف ریڈیکلائزیشن مذہب کے کانٹیکس میں نہیں ہے, اور وہ جو ریڈیکلائزیشن ہے صاحب وہ پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی آ گئی ہے. اس کا پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ بھی ہے. اب جب اکنامک انٹرسٹ بھی جب پولیٹکس میں آئے گی, آپ کو پتا ہے ایک پوری یہاں ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے فالوورز کا ایک خاص قسم کا ٹیمپرامنٹ ہے اور منترا بھی یہی ہے, ان کا سوچ ہے. اور وہ تو کہتے رہے تھے کہ جی طالبان ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہ تو ان کے لیڈر یہ بھی کہتے رہے. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا, اب اپنے لوگ کیسے ہو گئے, ہاؤ کین کلرز بھی اور اپنے لوگ. ایبسولوٹلی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب آپ نے دیکھا اس ورلڈ ویو کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو بھی اڈاپٹ کر لیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے اپنے لوگ ہیں. اپنے لوگ ہمارے پاکستانی ضرور ہیں وہ, لیکن وہ ایڈیالوجیکلی وہ دے آر وے آؤٹ سائڈ دی مین اسٹریم اور دوسرے جو سوسائٹی کی ہے. کلرز آف انوسنٹ مسلمز وہ ہم ادھر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. تو پوائنٹ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ڈیبیٹ کا آغاز فوکس کرنے کی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ, ایک ڈسکورس, ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے جو ایڈریس کرے ایکسٹریمزم کو, ٹیررزم کو. اب ایک چیز ہوگی, اب کوئی ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہی دے دیں جس پہ یہ ڈیبیٹ ہو جائے. نمبر 1 میں دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کا سورس کیا ہے. ایک تو یہ سورس آپ نے جیسے کہا اور میں نے بھی ذکر کیا اس کا کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو مذہب کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک فنڈامنٹلسٹ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ہوا, طالبان جو ڈیولپ ہوئے اور انہوں نے پہلے رشیا کے خلاف ایک سو کال جہاد کیا, اس کے بعد امریکنس کو بھی انہوں نے ان کو بھی انہوں نے منہ دیا. اس سے بھی ایک خاص قسم کا ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا جو افغانستان کے اندر بھی ہوا اور اس کا فال آؤٹ پاکستان کے اندر بھی ہوا. اچھا, عملاً دیکھا جائے ویسے ایکسکیوز می فار بینگ سو بولڈ اباؤٹ اٹ اینڈ کینڈیڈ, عملاً تو وہ جہاد کم فساد زیادہ بن گیا کیونکہ ہمیں جو اس کا فال آؤٹ بھگتنا پڑا, نقصان مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا, نہتے لوگوں کا ہوا. اور وہ ایک جشن منا رہے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو نکال دیا. بھئی امریکہ کو نکالنے کا جشن تو چلو جسٹیفائیڈ ہوگا, لیکن اس چیز کا بھی جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے اسکولوں کے بچوں کو 500 اسکول بمب کیے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے. اب آپ اور کیا کیا کچھ ہوا یہاں وہ تو وار ڈیمیج ایک اپنی جگہ پر ہے, حقیقت ہے. وہ وار کیسے ہے جی, وار تو ہوتا ہے کہ دو وارنگ فیکشن ہو, ایک مفہوم لیکن اس کے بعد کیا ہوا, عوام ہے اور دوسرے بدماش ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, ان میں وار کیسے ہوگی. طالبان نے اس کے بعد کیا کیا کہ فیمیل ایجوکیشن کے اوپر قدغن لگا دی. وہی میں نے کہا اس میں 400-500 اسکول لڑکیوں کے اڑائے گئے تھے. ایک تو اسکول ڈیمیج ہوئے. نمبر 2, فیمیلز کے اوپر ایک خاص قسم کی قدغن لگا دی. وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا قطر کا, دوحہ ایگریمنٹ, اس ایگریمنٹ کے اوپر میاں صاحب لکھا گیا تھا ویمن اور جینڈر کے کانٹیکس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ جینڈر کے کانٹیکس میں ڈسکریمنیشن نہیں کرو گے. ہاں, تو آپ وہ کس نے کیا تھا, وہ ویسٹ نے کروایا تھا, وہ امریکہ نے کروایا تھا. اس کا مقصد کیا ہوا کہ امریکہ کو یا ویسٹ کو یہ ایک قسم کا ذہن میں تھا کہ ان کے جانے کے بعد جب یہ نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹیک اوور کرے گی تو جینڈر ریلیٹڈ ایشوز سامنے آئیں گے. تو یہ جینڈر ریلیٹڈ ایشو بلکہ ان کے ذہن میں تھا جینڈر وکٹمائزیشن ہوگی, شروع ہوگی, میس وکٹمائزیشن. ہاں, اور وہ جو جینڈر جس کو آپ ڈسکرمنیشن کہتے ہیں, وہ جینڈر ڈسکرمنیشن جسٹیفائی ہو رہی ہے مذہب کے کانٹیکس میں. مذہب کی بات کیا ہے